اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری آف فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ بوفرس فوجیوں کا ایک سخت گہرا بھائی چارہ ہے جس کا پابند ایک ممتاز فوجی تاریخ ہے۔ سیلرنگ کی ایک طویل روایتی اور ریجیمنٹ کی روایت کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ وہ نظم و ضبط، سخت فعل و قدرتی فوجی جبلت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک خاص نسل ہیں جو ہمت، وفاداری، استقامت کا تقاضا کرتے ہیں، معروضی حقائق کے نفاذ میں پاک ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے 59 سالوں کے دوران وائپرز کے بغیر کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکی۔ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ نے ہر بڑے اقدام کی کامیابی میں ہمیشہ حصہ لیا۔ چیمجیوری سے ہلی تک، دینچ پور سے سلمانکی تک، سیاچین سے کچھ کے رن تک اور فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ ہمیشہ طوفان کی نگاہ میں رہا۔ انتہائی غیر مہذب خطے میں بٹوارے کے سیلاب اور زلزلے کے تناظر میں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ نے غیر انتظامی انداز میں سول انتظامیہ کی مدد کی ہے، اور اپنے وجود کے 150 برسوں میں فرنٹیئر فورس نے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رفتار برقرار رکھی ہے۔ اس نے آرمی اور نیشن کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور میدان جنگ کے ماحول میں مختلف بنیادی تبدیلیوں کو جذب کرنے، نئے ہتھیاروں اور آلات کو شامل کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ تاریخ: شمال مغربی ہندوستان میں انگریزوں کی نمایاں فتوحات اور سندھ کی فتح کے بعد سکھوں اور بالآخر ہندوستان کی شمال مغربی سرحدوں کا افغانستان کا سامنا کرنے کے بعد پنجاب کو شامل کرنا تھا۔ اس عظیم کھیل میں برطانوی حصہ کھیلا جا رہا تھا۔ روسی سلطنت کے خلاف جو وسط ایشیا کے راستے جنوب کی طرف تیزی سے پھیل رہا تھا، جب ہندوستان میں انگریز سکھوں کے تحت پنجاب پر فتح حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور 1846 میں سبرون میں خالصہ آرمی کو شکست دی تو انہیں دو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اول، انہوں نے جیتے ہوئے علاقے اور اس کے شمال مغربی سرحد پر محاذ پر حکمرانی اور پولیسنگ کی ذمہ داری ورثے میں حاصل کی۔ پٹھانوں نے آباد کیا، جن سے انگریزوں نے بڑے احترام سے سلوک کرنا سیکھا۔ دوم، انہیں خالصہ فوج کے خاتمے کے بعد غیر قانونی طور پر زمین میں گھوم رہے تھے سکھ اور مسلم سابق فوجیوں کی ایک بڑی تعداد سے نمٹنا پڑا۔ انگریزوں نے ایک بہت ہی سابقہ فوجیوں کو بھرتی کر کے اس مقصد کے لیے فوجی طاقت بڑھائی۔ ایک پتھر سے دو پرندے مار ڈالے، اس چالاک اقدام نے اس قوت کا نیوکلس وجود میں لایا جو اس کے بعد سے اب تک فرنٹیئر فورس کے طور پر تیار ہوا اور پروان چڑھ رہا ہے۔ ابتدائی فرنٹیئر فورس برطانیہ کی فتح کے بعد سر چارلس نیویر کے حکم پر 1832 میں لیفٹیننٹ رابرٹ فرگیٹ نے کراچی میں سیکنڈ سندھ اونٹ کارپس کا پہلا فرنٹیئر فورس یونٹ اٹھایا تھا۔ اس کا مقصد اندرون سندھ میں لاقانون قبائل کو پرسکون کرنا تھا۔ اگلا 1845 میں پشاور میں لیفٹیننٹ ہیری لمسٹن کے ذریعے کارپس آف گائیڈرز کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ شمال مغربی سرحد کے قبائل کے درمیان کام کرتے ہوئے رہنماؤں اور ترجمانوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ان دونوں کوروں کی پیدائش اصل میں فرنٹیئر فورس کے اضافے سے پہلے تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ فرنٹیئر فورس کو بڑھاوا: فرنٹیئر بریگیڈ 1846 میں فرنٹیئر کور میں گورنر جنرل کے ایجنٹ سر ہنری لارنس کے حکم سے اٹھایا گیا تھا۔ فرنٹیئر بریگیڈ پہلے سے چوتھا سکھ انفینٹری پر مشتمل تھا۔ 1847 میں فرنٹیئر بریگیڈ کا عنوان چھوڑ دیا گیا اور یونٹوں کو پہلے، دوسرے یا ہل کور سکھ لوکل انفینٹری کی تیسری اور چوتھی ریجیمنٹ کو دوبارہ نامزد کیا گیا۔ اس فورس کی کامیاب ملازمت نے لارنس کو اس قدر ترغیب دی کہ مذکورہ بالادستے کے علاوہ ایک اور ٹرانس فرنٹیئر بریگیڈ اٹھایا۔ 18 مئی 1849 کو فرنٹیئر فورس کی سرکاری سالگرہ کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ فورس باقاعدہ فوج سے آزاد تھی اور اس کا تعلق حکومت پنجاب سے تھا۔ فاسد پس منظر کو متعدد عناصر نے پہنچایا تھا، کیونکہ کوئی پریڈ، گراؤنڈ ڈرل، چھوٹے گروپوں میں تدبیر، حرکت، اقتحام کے معمول کے اقدامات، قواعد اور ضوابط اور لائن کے ریجیمنٹ پر قابو پانے میں بے فکر ہے۔ یہ عنصر لائن اور خوش طبعی کی وضاحت کرتے ہیں جن کے لیے فرنٹیئر فورس آج تک جانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 124 وال بیٹرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب وہ 1918 میں فلسطین میں لڑ رہے تھے،
اس 10ویں بٹالین کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اور 1921 میں اسے ایک ٹریننگ بٹالین کے نام طور پر کراچی میں رکھا گیا تھا کر کے 1/10 2/10 کر دیا گیا 3/10 اور 4/10 بلوچ وغیرہ پہلی تیسری اور 5ویں بٹالین رائل بٹالین تھی تاہم ان کا لباس شاہی نیلے نہیں بلکہ سبز رنگ کا تھا 1929 میں اسے دوبارہ کراچی لایا جنگ عظیم کے دوران اس گروہ کی توسیع ہوئی اور اس کی اکائیاں جنگ کے بہت سارے اعزاز انہوں نے جیتے شمال مغربی سرحد پر خدمات 1851 میں ٹرانس فرنٹیئر بریگیڈ کو پنجاب فاسد فورس یا آئی ایف کی شکل دی گئی یہ مختلف ناموں کے پہلے 3 حروف کی تشکیل تھی جس کے ذریعے فرنٹیئر فورس کے تمام ممبرز پائے پر پوری فخر کے ساتھ دنیا کو جانا جاتا ہے یہ بات ذکر ہوگی پائے عرف PIFF سے ماخوذ ہے جبکہ FER ایک لسانی ضرورت کے طور پر شمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ڈیگر ہونا ہے مختلف مشق ہے جیسا کہ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ پائف پنجاب فرنٹیئر فورس سے نہیں لیا گیا طاقت کو اس نام سے نہیں جانا جاتا اسی سال کور آف گائیڈڈ کیولری اور انفینٹری پر مشتمل فرنٹیئر بریگیڈ کے 4 سکھ انفینٹری یونٹ PIF میں شامل ہوئے ایک گریوین ارٹلری بیٹری جسے 1851 میں 4 گریوین کمپنیوں کے طور پر اٹھایا گیا تھا فرنٹیئر گریجن ارٹلری میں تبدیل ہوئی اور 1925 میں منتشر پشاور ہارس لائٹ فیلڈ میں بیٹری 1849 میں اٹھی تیسری پشاور ماؤنٹین بیٹری ہزارہ ماؤنٹین بیٹری بن گئی 1851 کے بعد چوتھی ہزارہ ماؤنٹین بیٹری 1947 میں پارٹیشن کے موقع پر ہندوستان گئی اور سابق سکندے اونٹ کارپس دوبارہ چھٹی پنجاب انفینٹری میں نامزد کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ طبقاتی تشکیل کو کمیٹی کی بنیاد پر برقرار رکھا گیا تھا اگرچہ یہ ساخت وقتاً تبدیل ہوتی رہی اور یہاں تک کہ یونٹوں کے مابین بھی مختلف ہوتی رہی لیکن پائے یونٹ عام طور پر ایک پنجابی پٹھانوں سکھوں ڈوگرا پر مشتمل ہوتی تھی اس فورس کو شمال مغربی سرحدی حصے پر ہر جگہ تعینات کیا گیا مختلف مارچوں پر مستقل چوکس برقرار رکھنا اور امن امان کو نافذ کرنا اس کی ڈیوٹی تھی بیرون ملک خدمات 1852 میں چوتھا سکھ بیرون ملک جا کر برما میں کامیاب مہم لڑنے والا پہلا پائے یونٹ تھا پائے یونٹ نے سن 1897 نام نہاد ہندوستانی بغاوت میں حصہ لیا جس میں 3 وکٹوریہ کراس برطانوی بہادری ایوارڈ نشان حیدر کے برابر جیتا گائیڈرز کالر پر سرخ پائپنگ پہنتے ہیں اور کالر اور کف پر نو فرنٹیئر فورس بلو پائپنگ 1857 کے دوران جیت کے 1858 میں PIFF-ER یونٹوں کے گورکھ فوجیوں کے بعد ازلی 1861 میں 5ویں گورکھ نامزد کیا گیا 1947 میں پارٹیشن کے وقت ہندوستان گئے اور پنجاب فرنٹیئر فورس 1865 میں اس فورس کا نام پنجاب فرنٹیئر فورس PFF رکھ دیا گیا یہ دلچسپ بات ہے کہ سر رابرٹس سیمڈن کو چوتھا سکھ اور پہلا پنجاب کیولری کے دستوں نے بلوچستان منتقل کیا اور اس نے کوئٹہ میں تعینات کیا 1886 میں PFF کو کمانڈر ان چیف انڈیا کے تحت رکھا گیا اور اسے باقاعدہ فوج میں شمولیت اختیار کی گئی جو PIFF-R کے لیے ایک اہم منتقلی تھی اس سال 2/5ویں گورکھ رائفلز کی پرورش ہوئی لیکن بعد میں وہ 5ویں رائل گورکھ رائفلز میں شامل ہوئی پہلے جنگی عظیم تک کی مدت تک متعدد بفرز یونٹیں شمال مغربی محاذ پر مصروف رہی کچھ بفرز یونٹ بھی لڑنے کے لیے بیرونی ملک چلی گئی تھیں ان میں دوسری افغان جنگ 1857 سے 80 کے 17 یونٹ کابل میں ریزیڈنسی کے دفاع میں رہنما لارڈ رابرٹس نے کابل میں قندھار تک مشہور مارچ 1880 چین میں باکسر بغاوت 1900 اور صومالیہ لینڈ میں 1902 اور 1904 شامل تھے اس مدت میں فورس نے 12 وی جیت لیے 1899 42ویں گورکھ رائفلز فرنٹیئر فورس کی پرورش کی گئی لیکن 1903 میں اسے ختم کر دیا گیا 1903 میں لارڈ سکینڈ نے 3 صدارتی لشکروں بنگال مدارس اور بمبئی کو ختم کر دیا
اور 14 بفرز کے یونٹ کو دوبارہ گنتی کیا گیا۔ اس کے بعد بریکٹ میں فرنٹیئر فورس کے ساتھ نئی تعداد 91ویں سے 54ویں سکھ اور 25ویں سے 59ویں رائفلز، 5ویں گورکس گائبس کور اور 21ویں 24ویں ماؤنٹین بیٹریاں گریجن اٹرلی 21 سے 23 اور 50 کیلوری کی تعداد میں تھیں۔ یہ ان نمبروں پر مشتمل تھا۔ سب سے قدیم رائفلز اکائیوں نے بیپارے عرفی نام حاصل کیے جو آج تک موجود ہیں: 51، تون، پرونجا، رائل، 53، 54، چٹک، 55، اور یہ ان کے نام تھے۔ جنگ عظیم اول: ایک بار جب برطانوی ہندوستانی فوج سے 1914 میں جنگی کوششوں میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا گیا تو ان یونٹوں نے فرانس اور بیلجیم، فلسطین اور مشرقی افریقہ سمیت زیادہ تر بڑی مہموں میں مقابلہ کیا، جس نے 3 وی جیت لیے۔ کوہاٹ ماؤنٹن بیٹری، 59ویں سیکنڈ رائفل اور 5ویں گورک کو جنگ کے دوران خدمات کے لیے رائل کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز ایک لال چھاپے کے ذریعے بہت ہی کم تعداد میں ہندوستانی یونٹوں کو ادا کیا گیا تھا۔ لارڈ کیچرز پیپرز کی لڑائی خصوصیت اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ہدایت کی کہ خالصتاً پیپرز بریگیڈ کو بلند کیا جائے۔ اس کے مطابق 28 فرنٹیئر فورس بریگیڈ اٹھایا گیا، 91ویں اور 53ویں سکھ اور 56ویں رائفل اور 25ویں گورک پر مشتمل تھا۔ فرنٹیئر فورس کلونی میں خوب مقابلہ کیا۔ پہلی کوہاٹ ماؤنٹن بیٹری فرنٹیئر فورس آسٹریلیوں کی حمایت میں اپنی بندوقیں ساحل پر اترنے والی پہلی جماعت تھی۔ جنگ کے دوران متعدد بٹالینیں بنائی گئیں، جن میں دوسری بٹالین نے گائیڈڈ انفینٹری 1917 میں اٹھایا گیا۔ اسے 1922 سے 10/12ویں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تیسری بٹالین گائیڈڈ انفینٹری 1957 میں اٹھائی اور 1921 میں مستحکم کیا گیا۔ فورس رائفل کو دوبارہ ڈیزائن کیا گیا۔ 1922 میں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ 10/13 فرنٹیئر فورس رائفل کو ریجیمنٹ ٹریننگ مرکز میں تشکیل دیا گیا تھا۔ بین الاقوامی جنگ کا دورانیہ: پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستانی فوج نے ایک بڑی تنظیم دوبارہ دیکھی، جس میں دوبارہ منظم اتحاد، ہر ریجیمنٹ اور یونٹوں کے لیے تربیتی مراکز کا قیام، ہندوستانی علاقہ فورس کے اس حصے کے طور پر اور مقامی ہندوستانیوں کو کے کمیشن آفیسر کی حیثیت سے تعینات کرنا شامل تھا۔ پیپرز نے اپنی روایتی پکار پر پابند رہے اور برطانوی سلطنت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا انتظام سنبھالا، جہاں 1935 میں 53ویں سکھوں کو خدمات انجام دینے کے لیے رائل کا خطاب دیا گیا اور اس کی منظوری کے ساتھ ساتھ نیلے رنگ کی چادر کو پہننے کی اجازت دی گئی۔ اس عرصے میں ایوارڈز کی ایک فہرست ہے۔ ملٹری اکیڈمی سے شروع ہونے والے ہندوستان کے افسران کی پہلی کھیپ میں پاک فوج کے کمانڈر ان چیف مستقبل کے جنرل محمد موسیٰ بھی شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے داخلے کے ساتھ ہی ہندوستانی تسلط سے فوج فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کی طرح پیپرز یونٹوں نے شمال مغربی یورپ کے سوا تمام تھیٹروں میں لڑی اور تینوں محور طاقتوں کا سامنا کیا، جن میں جرمنی، اطالوی اور جاپانی شامل تھے۔ اس جنگ سے اٹھنے والی اکائیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ 11 پاؤ کیلوری فرنٹیئر فورس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد بختربند ریجیمنٹ ہے جس نے 3 محوروں کی طاقتوں کے خلاف لڑائی کی۔ برٹش انڈین آرمی میں 4/12ویں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ واحد یونٹ تھی جس نے اٹلی میں 6ویں جنوبی افریقی ڈویژن کی ایک اور سلطنت کی تشکیل میں کام کیا۔ جنگ کے دوران پیپرز یونٹ کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوگا، لیکن یہ کہنا کافی ہوگا کہ 7 وی سیز کو ان قابل فخر ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیپرز کی اکائیوں کے دوران جیتنے والے جنگی اعزاز جنگ کی تاریخ میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا دلچسپ ہے کہ 11/13ویں ٹرمینل بٹالین نے بعد میں 15ویں اور 13ویں فرنٹیئر فورس رائفل کا نام تبدیل کر دیا گیا، جس نے 1943 میں اجتماعی طور پر رضاکارانہ طور پر رائل انڈین نیوی رین میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے لیڈنگ کرافٹ ونگ کے طور پر بحریہ کا پہلا بحری جہاز تھا۔ تقسیم
1947 میں تقسیم ہند کے ساتھ ہی برطانوی ہندوستانی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ پاکستان کو زیادہ تر پیپلز موصول ہوئے، سوائے دو پہاڑی بیٹیاں ڈیرجٹ اور ہزارہ، اور پانچویں گورکھا رائفلز فرنٹیئر فورس کے سکھ اور ڈوگر کمپنیاں پنجاب جانے والی یونٹ سے آنے والی پنجابی مسلمان اور پٹھانوں کے لیے تبدیل کر گئی تھیں۔ پیپلز یونٹوں نے فوری طور پر مہاجرین کے لانے کے فرائض انجام دیے اور عام شہری اور غیر مسلم دونوں شہریوں کا تحفظ کیا۔ آپریشن کروزون کے حصے کے طور پر پیپلز یونٹوں نے آخرکار شمال مغربی سرحدی علاقے میں اپنے مستقل اسٹیشنوں سے 100 سال کا گھر بنا لیا۔ 1947 کے دوران ڈھاکہ میں واقع 8/12 فرنٹیئر فورس رائفلز کو پاکستان کے جھنڈے کو سلام پیش کرنے والی پہلی پاکستانی بٹالین ہونے کا فخر اعزاز حاصل ہے۔ جب اس سے پہلی بار مشرقی پاکستان کی حکومت کی نئی نشست پر کھڑا کیا گیا تھا، 9/12 اور 14/12 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ، 14/13 اور 15/13 فرنٹیئر فورس رائفل 1948 میں دوبارہ اٹھائی گئیں۔ جنگ آزادی کی کارکردگی کے بعد کشمیر جنگ 1948۔ پیپلز کے افسران رضاکارانہ طور پر کشمیر میں لڑنے والے پٹھان لشکروں میں شامل ہو گئے کیونکہ ان پر ہندوستانی فوج کا دباؤ تھا۔ چونکہ پاک فوج 1948 میں کشمیری جنگ میں باضابطہ طور پر ہندوستانی خطرے سے نمٹنے کے لیے داخل ہوئی، گھوڑا سوار اور توپ خانہ سموت بفرز یونٹ اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے آگے آئے۔ ان میں سے 12ویں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی 2ری اور 3ری رائل اور 5ویں گائیڈرز بٹالین، 13ویں فرنٹیئر فورس رائفل کی 1لی، 2ری، 4تھی، 5ویں اور 6ویں رائل بٹالین، پاوا کیولری فرنٹیئر فورس، 2ری رائل کوہارٹ اور 3ری پشاور شامل ہیں۔ ماؤنٹن بیٹریاں فرنٹیئر فورس، جبکہ 2 سینٹرز پیپلز افسروں نے ہلال جرات جیتا۔ دوسرے افسران اور جوانوں کو 9 ستارہ جرات، 17 تمغہ جرات اور 26 امتیازی اسناد سے نوازا گیا اور یونٹوں کا کشمیر 1948 کا متنازع اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد تقسیم ہند سے لے کے 1965 کی جنگ تک کے عرصے میں پاک فوج کے اندر تنظیم نو استحکام کی خصوصیت 5/13ویں فرنٹیئر فورس رائفل 1948 میں موٹر بٹالین بننے والی پاک فوج کی پہلی یونٹ تھی۔ سیلاب سے بچاؤ، استعداد اسمگلنگ ڈیوٹیوں میں حصہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں بغیر یونٹوں کے تعینات تھے۔ پٹھان ریجیمنٹ 1949 میں پٹھان ریجیمنٹ تشکیل دی گئی، جس میں ایک نیوکلیس ریجیمنٹ سینٹر تھا جس کے اہلکار کوہاٹ میں 12ویں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ اور 13ویں فرنٹیئر فورس رائفلز کے ذریعے مہیا کیے گئے تھے۔ اس کی بٹالین پہلی مرتبہ 14/12ویں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ سے تشکیل پائی تھی۔ دوسری پٹھان 14/13ویں فرنٹیئر فورس رائفل سے دوبارہ اٹھایا گیا اور تیسری پٹھان 15/13ویں فرنٹیئر فورس رائفل سے تشکیل پائے۔ اصل 14/12ویں 1946 میں توڑ دی گئی اور اصل 14/13 تاریخ کو 1/13ویں فرنٹیئر فورس اہلکار کے رائفلز کے طور پر تشکیل دیا گیا اور اصل 15/13 تاریخ نے رائل انڈین نیوی کا لینڈنگ کرافٹ ونگ تشکیل دیا تھا۔ یکجہتی 1965 کی جنگ تک پاکستان 1956 میں جمہوریہ بنی۔ اس سال کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل اس وقت فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی 1 سے 15ویں بٹالین گائیڈڈ کیولری فرنٹیئر فورس، 11ویں کیولری فرنٹیئر فورس، 12ویں سام براؤن کیولری فرنٹیئر فورس، کوہاٹ اور پشاور پر مشتمل تھی۔ ماؤنٹن بیٹریاں ایک سال قبل 1955 میں پاکستان آرمڈ کور سینٹر کو اس کی سیم براؤن کیولری میں شناخت سے منتقل کیا گیا۔ کیولری ایک جنگی یونٹ کے طور پر دوبارہ اٹھایا گیا جس نے گائیڈڈ کیولری فرنٹیئر فورس اور 11 کیولری فرنٹیئر سے ایک پیپلز اسکواڈرن تشکیل دیا۔ حکومت کی رٹ قائم کرنے اور 25,000 مضبوط افغان لشکروں کو روکنے کے لیے 3 فرنٹیئر فورس اور 9 فرنٹیئر فورس اور 15 فرنٹیئر فورس کے عناصر نے 1960 میں ڈک بھجر میں آپریشن کیا۔ اس کامیاب آپریشن کو ایک ہجوم دیر باجوڑ کے نزدیک تمغہ فرق سے منایا گیا۔ 1961 سے 1964 کے عرصے کے دوران
1, 7 اور 10 فرنٹیئر فورس پھر موٹر بٹالین پاک فوج کی پہلی بختر بن پیادہ بٹالین بن گئی۔ مارچ وین آرمی 65 میں جب کچن کے ران میں ہندوستانی فوج آگے بڑھ گئی تو پاک فوج نے تیز رفتار رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سردار یونٹ کو دوبارہ پکڑ لیا اور بیئر بیٹ پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیاب کارروائی میں 12 کیولری فرنٹیئر فورس، گائیڈڈ انفینٹری 2 فرنٹیئر فورس نے خود کو الگ کیا، جس کے بعد ہندوستانی وزیر اعظم نے الگ الگ تبصرہ کیا: اگلی بار جب ہم نے اپنی پسند کی جگہ پر حملہ کریں گے۔ 1965 کی جنگ کا نقشہ۔ 1965 کی جنگ۔ ہندوستانیوں نے باضابطہ طور پر 6 ستمبر کو لاہور کے سامنے واگا پر ایک حملے سے جنگ کا آغاز کیا۔ بختر بند توپ خانہ اور پیادہ فوجیوں کے یونٹ نے تمام شعبوں میں کشمیر بمشمول جھم، سیالکوٹ، لاہور، قصور، کھیم کرن اور راجستھان میں سے حصہ لیا۔ تینوں پریفیئرز بختر بند ریجمنٹوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں اپنے آپ کو اچھوت حساب دیا، جبکہ 11 کیولری نے وچھم میں کارروائی کی۔ 1 ایس پی فیلڈ ریجمنٹ بیٹریوں کو شامل کرتے ہوئے جنگ نے چونڈا کے جنگ میں جارحانہ انداز میں مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بہادری سے سی او کو کھو بیٹھے۔ اس یونٹ کو بعد میں کالنوں کو اپنی کارکردگی پہچاننے کے لیے ریڈ پائپنگ سے نوازا گیا۔ 6 اور 12 فرنٹیئر فورس نے چھیم جوڑیاں اختر ایکس پر پیش قدمی میں حصہ لیا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں 6 فرنٹیئر فورس نے بھی کارروائی کی۔ گائیڈڈ کیولری فرنٹیئر فورس، 11 کیولری فرنٹیئر فورس، 3، 4، 9، 13 اور 14ویں فرنٹیئر فورس نے سیالکوٹ سیکٹر میں مقابلہ کیا۔ 7، 11، 15 اور 16 ایف ایف نے لاہور کا دفاع کرتے ہوئے کارروائی کی۔ قصور سیکٹر میں کھیم کرن کی گرفتاری کے لیے 1، 2، 5 اور 10 ایف ایف نے پیشگی حصہ لیا۔ 8 اور 18 ایف ایف نے کامیاب حملے کیے اور راجستھان سیکٹر میں ایک بہت بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جنگ کے خاتمے کے 2 ماہ بعد 23 ایف ایف نے راجستھان سیکٹر میں سدولا پوسٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور خود کو 2 سینئر 28 ستارہ جرت، 21 تمغہ جرت اور 29 امتیازی اسناد حاصل کی۔ 1971 کی جنگ۔ 1971 کی جنگ کے دوران مشرقی اور مغربی دونوں تھیٹروں میں بفرس یونٹوں نے اس انداز میں اپنا کردار ادا کیا جو تاریخ کی تاریخوں میں نمایاں ہوتا رہے گا۔ پاکستان کی پہلی قومی خدمت بٹالین کے طور پر 1971 میں 31 ایف ایف بڑھی اور کمانڈنگ آفیسر کچھ، جونیئر کمیشنر آفیسر اور سپاہیوں کے ساتھ اس نے قومی خدمت اسکیم کے تحت 1049 قومی خدمت کے جوانوں کو تربیت دی۔ یہ یونٹ جنگ کے دوران لاہور، کھیم کرن سیکٹر میں فعال تعینات رہی اور اس نے مئی 1972 میں باقاعدہ انفینٹری بٹالین کے طور پر دوبارہ درجہ بند کیا گیا۔ نومبر 1971 سے مارچ کے عرصے میں 39 سے 44 ایف ایف اور 231 انڈیپینڈنٹ کمپنی ایف ایف کو بڑھایا گیا۔ 1972 میں مشرقی پاکستان میں 4 ایف ایف نے بھاری مشکلات کے خلاف بڑی بہادری کا دفاع کیا، یہاں تک کہ اس کا حکم ختم کر دیا گیا اور دوسرے ایوارڈ میں میجر محمد اکرم شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ مشرقی پاکستان میں کام کرنے والی دیگر اکائیاں 12، 13، 15، 22، 24، 25، 26، 30 اور 38 ایف ایف تھیں۔ دسمبر 1971 میں ڈھاکہ کے گرنے کے بعد افسوس کی بات ہے کہ ان بہادر یونٹوں کو اسیر ہونا پڑا۔ مغربی تھیٹر میں بھی پافر اکائیوں نے اپنا میدان کھڑا کیا۔ 11 کیولری ایف ایف نے چم سیکٹر میں کچھ بھاری لڑائی دیکھی۔ کشمیر سیکٹر کارروائیوں میں 2 ایف ایف گائیڈرز 3، 5، 17 اور 33 ایف ایف کو دیکھا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں 19، 23، 27، 29، 35 اور 37 ایف ایف نے لڑائی میں حصہ لیا۔ 35 ایف ایف کے لافانی حملے نے ان کی سی او لیفٹیننٹ کرنل اکرم راجہ کو بعد ازل ہائی جے حاصل کیا، جس کی اعلیٰ تعریف کی گئی، جس میں ایک بہادر سپاہی کو 3رے گریڈ گارڈز کے مخالف انڈین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل وی جی پیرے کا لکھا ہوا حوالہ مل سکا۔ 8 اور 18ویں ایف ایف نے لاہور محاذ پر لڑی۔ سلمانکی سیکٹر میں 6 ایف ایف نے سبونا ڈویژن گھرمکہ گیر پل پر قبضے کے دوران شہرت حاصل کی۔ میجر شبیر شریف شہید، جو پہلے ہی 1965 کی جنگ کے ایس جے تھے،
کو NH سے نوازا گیا، نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس شعبے میں 36 FF نے بھی اچھی لڑائی لگی۔ 20، 21 اور 29 FF نے صحرا کے شعبے میں قابل عمل کارروائیاں کی۔ پنجاب فرنٹیئر فورس ایسوسی ایشن UK تقسیم کے نتیجے میں برطانیہ میں بڑی تعداد میں پیفرز واپس آئے اور گزشتہ کئی سالوں سے جاری جنگ اور امن کی یادیں، جس کی وجہ سے 1948 میں برطانیہ میں باضابطہ PFF ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ انجمن کا پہلا ذکر جنرل روب لاک ہارٹ نے 1945 میں کیا تھا۔ برطانوی ممبروں اور پاکستانی پیفرز افسروں نے مدر ریجیمنٹ اور پاکستانی یونٹوں، اور جو کہ ہندوستان میں بھی ہیں، ساتھ فعال طور پر رابطے برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اس کی سرگرمیوں میں یونین ڈنر، پاکستان اور ہندوستان کے دورے اور ایک جریدے کا اجراء اور دیگر سرگرمیاں شامل تھیں۔ پچھلے برسوں میں ایک سال کے جریدے کے 4 مسائل بڑی ممبرشپ کے ذریعے مکمل ہوئیں۔ برسوں میں سالانہ تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ حتمی شمارہ نومبر 2000 میں شائع ہوا تھا، اور اس سال زندہ بچ جانے والے ممبروں نے ایسوسی ایشن کو اپنے آپ کو بلا دیا۔ برطانیہ میں پیفر سے نمٹنے کے لیے اور ایبٹ آباد میں واقع پیفر سینٹر سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے ایک بقایا کمیٹی باقی ہے۔ نصف صدی تک ایسوسی ایشن نے پرانے بندھن کو زندہ رکھنے کے لیے اسٹرانگ کام کیے۔ تو دوستو، یہ ہے فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی ہسٹری، انگریزوں کے وقت سے لے کر آج تک کی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ یہ فرنٹیئر فورس کی ہسٹری اور ان کے کارنامے تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔